دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونا تمام مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے مسلم ممالک کہتے ہیں کہ اسرائیل کو نہ روکا تو یہ خطے کے دیگر ممالک پر بھی جارحیت کرے گا۔ لیکن کیا مسلم دنیا متحد ہو کر فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلموں سے نجات دلا پائے گی؟ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی یہی کہا کہ قطر سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور قطر میں یہ احساس ہے کہ معاملہ اب فلسطین سے آگے بڑھے گا۔ بقول خواجہ آصف، عرب ممالک کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ کی پہلی اور آخری ترجیح اسرائیل ہے۔ ایک عام مسلمان کو لگتا ہے کہ عرب دنیا اکثر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بے بس نظر آتی ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب عرب ممالک نے تیل کو اپنا ہتھیار بنا کر نہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، بلکہ واشنگٹن سے لے کر یورپ تک پورے مغرب کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اور دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ مسلم دنیا ایک آواز ہو کر کس طرح سپر پاورز کو بے بس کر سکتی ہے۔ 6 اکتوبر سن 1973 کو شام اور مصر نے یہودیوں کے ایک مذہبی تہوار یوم کپور کی چھٹی کے روز اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ حملہ سن 1967 کی 6 روزہ جنگ میں کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ امریکہ نے اسرائیل کو کمزور دیکھتے ہوئے اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن اور امریکی کانگریس نے اسرائیلیوں کو اضافی $2.2 ارب فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر نکسن نے بڑے پیمانے پر ہوائی جہازوں پر اسلحہ اور دیگر فوجی امداد اسرائیل روانہ کی، اور اسرائیل کی مدد کے لیے ایک امریکی طیارہ بردار بحری جہاز مشرقی بحر روم کی طرف روانہ کیا۔ سوویت یونین بھی اپنے عرب اتحادیوں مصر اور شام کو تیزی سے اسلحہ سپلائی کر رہا تھا۔ جب صدر نکسن نے اسرائیل کے لیے فوجی امداد بڑھائی تو خلیج فارس کے علاقے میں تیل پیدا کرنے والی ریاستوں نے سعودی عرب کی قیادت میں تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے تحت امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کو تیل کی فروخت پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ عرب اسرائیل جنگ کے دوسرے ہفتے یعنی 17 اکتوبر سن 1973 کو اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ اور اسرائیل کے حامیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب اور اوپیک نے تیل پیداوار میں 5% کمی کا اعلان کر دیا، جس سے امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں تیل کی سپلائی کی شدید کمی ہو گئی۔ 5 ممالک یعنی ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا نے 1960 میں اوپیک تشکیل دی تھی۔ سن 1973 تک مزید 7 ممالک کے شامل ہونے کے ساتھ اوپیک ممالک کی پیداوار دنیا میں پیدا ہونے والے تیل کا نصف تھی۔ اس پابندی کا قیمتوں پر گہرا اثر ہوا۔ عرب اسرائیل جنگ سے پہلے سن 1972 تک عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $1.8 فی بیرل تھی۔